سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. حضرات، اس سیشن میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 9 کے کانسیپٹس اور لیسن پڑھنے کی کوشش کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے مضاف الیہ پڑھا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ کہنا ہو کہ بک آف محمد تو اس میں بک مضاف ہے اور آفٹر آف جو اسم آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. عربی میں اگر یہ کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں کتاب محمدن، اور ہم کہتے ہیں جی کتاب جو ہے یہ مضاف ہے اور محمدن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ سے پہلے ایکچولی یہ کچھ یوں تھے کہ یہ کتابن تھا، یہ محمدن تھا. ان کے درمیان جب اضافت کا ریلیشن ہم نے پیدا کیا تو ہم نے کتابن کی تنوین اڑا دی اور محمدن کو ہم نے مجرور کر دیا، یہ محمدن ہو گیا. کتابن جو ہے اس کو میں اگر مزید لکھوں تو میں یوں لکھ سکتا ہوں کہ کتابن is actually like this. ٹھیک، اور محمدن. اب جب میں نے ان کے درمیان اضافت کا ریلیشن قائم کیا تو ایکچولی میں نے کیا کیا، میں نے یہ نون جو تھا اس کو اومٹ کر دیا. نون جب اومٹ ہوا تو یہ ہو گیا کتابو محمدن. اب یہ مضاف الیہ بن گئے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر مثنی ہو اسم اور اس کے درمیان اضافت کا ریلیشن قائم کرنا ہو تو پھر کیسے کروں. ٹھیک، مثلا کتابن ہی کو میں اگر 2 کتابیں کہوں، کتابان اور محمدن، ان کے درمیان ریلیشن قائم کرنا ہو تو ونس اگین بھی یہی ہوگا کہ ہم اس نون کو اڑا دیں گے اور ہم کہیں گے کتابا محمدن. اس کا مطلب ہوگا 2 books آف محمد. تو اس میں کتابا جو ہے یہ مضاف ہوگا، محمدن جو ہے یہ مضاف الیہ ہوگا. مثلا ہم کہتے ہیں این البنتان، where are the 2 daughters. ٹھیک، لیکن اگر میں یہ پوچھتا چاہوں کہ where are 2 daughters of محمد تو اب میں کیا کہوں، این بنتا محمدن، کیونکہ مضاف الف لام نہیں دیتا. الف لام تو اس لیے اڑ جائے گا اور یہ نون بھی اڑ جائے گا. تو این بنتا محمدن کا مطلب کیا ہوگا، ویئر آر 2 daughters of
محمد. این بنتا محمد. آپ کہتے ہیں رأیت البنتین. I saw two daughters. رأی ماضی ہے نا، تو اس کا فاعل ہے. بنتین کیا ہے؟ مفعول بہ، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، یہ منصوب ہے بالیاء لأنہ المثنى، تو مفعول بہ ہو گیا. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی I saw two daughters of بلال. ایک چیز ان کے درمیان ریلیشن قائم کرنا. اب میں اس کو لکھوں گا رأیت اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا اور اب جی آئے گا بنتی بلال. اینالائز کریں گے تو آپ کہیں گے رأی فعل ہے ماضی کا، تو فاعل ہے، بنتی مفعول بہ منصوب وہو مضاف، اور بلال مضاف الیہ. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں ابحث ابحث عن البنتین. I search for the two daughters. ابحث بحث یبحث کے ساتھ ان جب پریپوزیشن آتا ہے تو اس کا مطلب تلاش کرنا، ڈھونڈنا. تو ابحث عن البنتین. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں بلال کی دو بیٹیوں کو. آپ کہیں گے ابحث عن بنتی بلال. الف لام تو ہٹ جائے گا نا اس سے اب، کیونکہ اس سے مضاف بھی بننا ہے ساتھ. تو ابحث فعل مضارع کا، انا فاعل ہے اس کے اندر، ان بنتی جار مجرور، اور بنتی محمدن یا بنتی بلال یہ مضاف مضاف الیہ آ جائے گا. اچھا سملرلی یہ ہم نے دو کے لیے کیا نا، جمع کے لیے بھی اسی طریقے سے ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں این المدرسون. تو این خبر ہے، المدرسون مبتدا ہے، مرفوع ہے واو کے ساتھ، لأنہ جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم جو ہے وہ واو کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے. المدرسون مومنون سے مؤمنون، مسلمون سے مسلمون، کافرون سے کافرون، فاسقون سے فاسقون. تو جمع مذکر سالم جو ہے وہ واو کے ساتھ مرفوع ہوتی ہے. تو آپ نے کہا المدرسون، این المدرسون. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی ویئر آر دا ٹیچرز آف قرآن؟ تو آپ کہیں گے این مدرسو القرآن. یہ نون جو یہ تھا یہ یہاں پہ یہاں تھا، یہاں سے آپ نے اس کو حذف کر دیا. این مدرس القرآن.
این ظرف ہوگا، مدرسو مبتدا مرفوع بالواو اور مضاف، اور القرآن مضاف الیہ. اسی کسے آپ کہتے ہیں رأیت المدرسین. رأی فعل ہے ماضی، تو فاعل، المدرسین مفعول بہ منصوب بالیاء لأنہ جمع مذکر سالم. اب آپ کہتے ہیں میں نے حدیث کے یا قرآن کے یا فقہ کے استادوں کو دیکھا، تو کیسے کہیں گے؟ رأیت مدرس القرآنی. آپ کہتے ہیں سلمت علی المدرسین. ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ سلم یسلم کے ساتھ جب اعلیٰ آتا ہے تو سلام کرنے کے معنی میں آتا ہے، جب لام آتا ہے تو دینے کے معنی میں آتا ہے. تو سلمت علی المدرسین کا مطلب کیا ہوگا کہ آئی سے السلام علیکم ٹو دا ٹیچرس. سلم فعل ہے ماضی کا، تو فاعل ہے، علی المدرسین جار مجرور ہے، اور یہ مجرور ہے بالیاء لأنہ جمع مذکر سالم. اب آپ کہتے ہیں جی میں نے قرآن کے استادوں کو سلام کیا. سلمت ٹھیک، سیم جملہ، سلم فعل فاعل، علی مدرسی جار مجرور، اور مدرس القرآنی مضاف مضاف الیہ. تو یہ واحد، مثنی اور جمع، اس میں مضاف مضاف الیہ کیسے بنتے ہیں، یہ پہلا کانسیپٹ تھا ہمارا جو ہم نے اس لیسن میں دیکھنا تھا. یعنی پہلا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا واحد، مثنی اور جمع بطور مضاف. نمبر 2، اسم اشارہ آپ کو یاد ہے جب ہم نے پڑھے تھے، تو کچھ ہم نے قریب کے پڑھے تھے، کچھ بعید کے پڑھے تھے. قریب میں مثلا ہم نے کہا جی ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث کے لیے ہے، اور جمع ہم نے کہا ان دونوں کی ہؤلاء. اسی کے سے بعید کے لیے ذالک مذکر کے لیے اور تلک مؤنث کے لیے تھا، اور ان دونوں کی جمع اولئک تھی. ھذا کا مثنی بنانا ہو تو وہ ہے ھذانی. ھذہ کا مثنی بنانا ہو تو وہ ہے ھاتانی. ذالک کا ذانکا، اور تلکا کا تانکا. ٹھیک، یہ واحد تھے، یہ جمع، یہ مثنی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لیسن غالباً 1 جب اس بک کا پڑھا تھا تو وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ واحد اور جمع یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی ھذا طالب
تو ہاذا مرفوع کی جگہ پہ ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کل ہاذا، تو اب ہاذا مفعول بہ کی جگہ پر ہے، منصوب ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کل من ہاذا، تو اب یہ ہاذا مجرور کی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہاذا ہاذا ہی رہے گا، اس کی حالت بدلتی نہیں ہے. لیکن یہ جو مثنیٰ ہے یہ معرب ہوتے ہیں. مثنیٰ جو ہے یہ معرب ہوتا ہے. ہاذان ہاذین ہاذین ہو جائے گا، ہاتان ہاتین ہاتین ہو جائے گا. یعنی میں اگر اس کو یوں لکھوں اس کی حالتیں، تو ہاذانی جو ہے یہ منصوب ہوگا تو ہاذین ہو جائے گا، مجرور ہوگا تو بھی یہ ہاذین رہے گا. ہاتانی جو ہے یہ ہاتین اور ہاتین ہو جائے گا. اسی طریقے سے ذالک جو ہے اس سے آپ نے بنایا تھا زانکا. زانکا جو یہ زینکا اور زینکا ہو جائے گا. اسی طریقے سے تلکا سے آپ نے بنایا تھا تانکا، تو یہ ہو جائے گا تینکا اور پھر تینکا. اس میں آپ کہتے ہیں ہاذانی مدرسانی وہاتانی مدرستانی. یہ دو مرد استاد ہیں، یہ دو خواتین اساتذہ ہیں. تو ہاذانی مبتدا مدرسانی خبر، ہاتانی مبتدا مدرستانی اس کی خبر. دونوں ہی مرفوع ہیں، یہ بالالف یہ بھی بالالف کیونکہ دونوں مثنیٰ ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی بالالف مرفوع، یہ بھی بالالف مرفوع کیونکہ دونوں مثنیٰ ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہاتانی طبیبتانی، بتانی کا ممرضتانی. یہ بھی ونس اگین دونوں مثنیٰ کے پیٹرن اکٹھے ہو گئے. تو ہاتانی مبتدا ہے، طبیبتانی اس کی خبر ہے. تانی کا مبتدا ہے اور ممرضتانی اس کی خبر ہے. یہ مرفوع ہے بالالف، یہ بھی مرفوع ہے بالالف. یہ مرفوع ہے تانکا سے اور یہ الف کے ساتھ مرفوع ہے. میں آپ سے کہتا ہوں افتح زینک البابین افتح زینک البابین وتینک النافذتین. اوپن دوز ٹو ڈورز اینڈ دوز ٹو ونڈوز. آپ نوٹ کریں افتح کیا ہے یہاں پر؟ امر. انت فاعل ہے.
زینی کا کیا ہے؟ مفعول بہ. زانی کا مرفوع تھا، زینی کا یا کے ساتھ منصوب ہے لأنہ المثنى. البابینی اس کا بدل ہو جائے گا. ٹھیک، اسی طریقے سے پھر یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے بالیا لأنہ المثنى، اور یہ اس کا بدل ہے. بدل بھی اس کو فالو کرتا ہے نا. نافذتین اور بابین دونوں منصوب ہیں یا کے ساتھ. اسی طرح ہم کہتے ہیں من یسکن فی تین کالفلتین. من یسکن فی تین کالفلتین. کون رہتا ہے ان دو اپارٹمنٹس میں؟ یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے من یسکن فی تین کالفلتین. من تو اسم الموصول ہے نا. یسکن آپ کا مضارع ہے، ہوا فاعل ہوگا. یہ مضارع ہے، ہوا فاعل ہے. فی تین کا جار مجرور ہے اور یہ اس کا بدل ہے. یہ مجرور ہے یا کے ساتھ، یہ بھی مجرور ہے یا کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں مثنیٰ ہیں. تو اسم اشارہ جب مثنیٰ کے طور پر یوز ہوگا تو پھر وہ مرفوع ہوگا الف کے ساتھ، منصوب ہوگا یا کے ساتھ، اور مجرور بھی ہوگا یا کے ساتھ. دوسرا پوائنٹ ہم نے یہ پڑھا کہ اسم اشارہ جو مثنیٰ ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں.